محرم الحرام میں جو رسومات پھیلی ہوئی زیادہ تر، ان میں ایک اور رسم کالا لباس پہن لینا. یہ کالا لباس پہننا یہ ناجائز ہے محرم الحرام میں، یاد رکھیں، مشابہت کی وجہ سے. عام دنوں میں، عام مہینوں میں فی نفس ہی کالا لباس پہننا جائز ہے. آپ آگے پیچھے کالا لباس پہن سکتے، شریعت نے نہیں روکا، منع نہیں کیا. لیکن محرم الحرام میں چونکہ اہل تشیع کا، روافض کا، باطل کا یہ شعار بن چکا ہے، یہ اس کی علامت بن چکا ہے، اس کا نظریہ بن چکا ہے، اس کی پہچان بن چکی ہے، اس وجہ سے محرم الحرام میں کالا لباس نہ خود پہنے نہ بچوں کو پہننے دے. فرق تو ہونا چاہیے نا حق اور باطل کے درمیان، سنی اور شیعہ کے درمیان. اور ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان کالا لباس پہنتے ہیں، سنی پہنتے ہیں، ان کے مجالس میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ماتم میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے عزاداری میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے تعزیوں میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی اپنا سٹینڈرڈ تو بنو، اپنا کچھ معیار تو بنو، کچھ فرق تو ہونا چاہیے آپ کے درمیان اور ان کے درمیان، سنی کے درمیان اور شیعہ کے درمیان، حق کے درمیان، باطل کے درمیان، جھوٹ کے درمیان، سچ کے درمیان کچھ تمیز تو ہونی چاہیے. آپ بھی کالا لباس میں، وہ بھی کالا لباس میں، وہ بھی مجالس میں شریک، آپ بھی مجالس میں شریک، وہ بھی تعزیہ کے جلوس میں، آپ بھی تعزیہ کے جلوس میں، وہ بھی ماتم کے اندر، آپ بھی ماتم کے اندر، وہ بھی نوحہ خانی میں، آپ بھی نوحہ خانی میں. آپ میں اور ان میں کیا فرق؟ وہ صحابہ کے گستاخ، صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں، صحابہ کو چوکوں پر، چوراہوں پر گالیاں دے رہے ہیں، صحابہ پر بہتان لگا رہے ہیں، صحابہ پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اماں عائشہ کو گالیاں دے رہی ہیں. قرآن کے منکر، ان کے اور ہمارے کلمے میں فرق، ان کی اور ہماری نماز میں فرق، ان کے اور ہمارے عقیدے میں فرق، ان کے اور ہمارے نظریے میں فرق، ان کے اور ہماری تعلیمات میں فرق، ان کے اور ہماری عبادات میں فرق، ان کے اور ہماری معاشرت میں فرق. اور پھر جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو پھر ہم ایک ہی صف میں کیوں نظر آتے ہیں؟ تو اپنا معیار بنائیں، کچھ فرق کریں. کالا لباس عام دنوں میں آپ پہنیں، اگرچہ آپ کے پاس کپڑے ہیں، لیکن جب محرم کا مہینہ آئے تو کالا لباس نہ پہنیں، مشابہت کی وجہ سے. من تشبہ بقوم فہو منہم، پیارے نبی نے فرمایا جو قوم جس کے ساتھ مشابہت کرتی ہے وہ انہی میں سے ہے. اور کالا لباس نہ پہنے. اور دوسرے نمبر پہ نہ پہننے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، کالے لباس کے پیچھے ان کا ایک کالا نظریہ بھی چھپا ہوتا ہے. وہ کیا کہ یہ غم کی علامت ہے اور ہم شہادت حسین پہ غم منا رہے ہیں، جبکہ سنی تو غم نہیں مناتے. پھر آپ کالا لباس پہن کر ان کے ساتھ غم میں کیوں شریک ہیں؟ تو کالا لباس ان کے کالے نظریے کی بھی ایک دلیل ہے. اس وجہ سے عید سے اجتناب کریں. اسی طرح ان کے 10 محرم الحرام کے حوالے سے بہت سارے کام ایسے ہیں جیسے سبینے لگانا، اور ہمارے دیکھا دیکھی سادہ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیگیں پکوانا ہمارے بھی کر رہے ہوتے ہیں. بھئی ایصال ثواب کسی بھی دن منع نہیں ہے، جب چاہے جس وقت چاہے کریں. لیکن ان دنوں میں 10 محرم الحرام میں سبیلیں لگانا یا دوسرے جو کام ہیں وہ کرنا، وہ دراصل ان سبیل لگانے کے پیچھے ان کا کالا نظریہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی کربلا کے میدان میں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پیاسے تھے، آج ہم لوگوں کو پانی پلا کر حسین کی روح کی پیاس بجھا رہے ہیں. یہ نظریہ اس وجہ سے یہ رسومات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور غیر اللہ کے نام پر ہونے کی وجہ سے حرام بھی ہیں. کہ اگر وہ حسین رضی اللہ عنہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہی ہیں تو وہ تو پھر حرام کے زمرے میں آ جائے گا. جیسے تعزیہ ہے، اتعبدون ما تنحتون، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، پھر انہیں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے منتیں مان رہے ہوتے ہیں، پھر نذر و نیاز کے طور پر کھانے چڑھاوے وغیرہ وغیرہ. تو اسلام، یہ ساری چیزیں اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو 10 محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے اندر بہت زیادہ آ گئی ہیں. وہ ان میں سے ایک یہ کہ 10 محرم الحرام میں قبرستان لوگ کثرت سے جاتے ہیں. قبرستان جانے کی ممانعت نہیں ہے، آپ جب چاہیں جائیں. قبر کی آخرت کی سوچ رکھنے کے لیے، والدین کی قبور کی زیارت کرنے کے لیے، فاتحہ کے لیے، ایصال ثواب کے لیے جب چاہیں آپ جائیں. لیکن چونکہ 10 محرم الحرام کو قبرستان میں لوگوں نے ایک میلہ لگا رکھا ہے، ہوتا ہے، ایک رسم بن چکی ہے، عورتیں بھی وہاں پہ، مرد بھی وہاں پہ، میلے، ڈھول، گانا بجانا، موسیقی، قوالی وغیرہ وغیرہ. آپ قبر کی اگر دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ کسی بھی دن چلے جائیں، جب چاہے آپ چلے جائیں. اس کے لیے 10 محرم الحرام کا جو دن ہے نہ تو نبی نے خاص کیا ہے، نہ صحابہ نے خاص کیا ہے، نہ اسلام نے کہا ہے کہ تم 10 محرم الحرام میں قبرستان جا کے قبروں کی لپائی کر کے آ جاؤ.
آپ جب چاہیں جائیں قبروں کا خیال رکھنے کے لیے. اس کے لیے 10 محرم الحرام کا دن یا محرم کا مہینہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں قبرستان جاتی ہیں اور جو قبروں پر چراغ جلانے والے ہیں، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے ہیں، قبروں پر چراغ جلانے والے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے. تو اس سے بچیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بچنے کا. یہ تو وہ کام ہیں، وہ امور ہیں جو نہ کرنے والے ہیں. اب آخر کے اندر جو 10 محرم الحرام میں جو